Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور حدیث میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اس حدیث کو بیان کرنے میں مجھ سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. فارسی میں دانستن کہتے ہیں جاننے کو، تو وہ دانا جو ہے نا میرے ذہن میں فارسی والا آتا رہا، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا رہا ہوں، جو اپنے نفس کو پہچان لے. تو یہ دانا یدینو سے ہے، اس کا مطلب ہے جھک جانا. انا ابن من دانت الرقاب له، ایک عرب شاعر کا شعر ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. بعد میں پتہ چلا نائی کا بیٹا تھا. یہ ایک عرب اپنے باپ پہ فخر کر رہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے جو بھی آتا ہے تو اپنی گردن جھکا لیتا ہے. انا ابن من دانت الرقاب له، دانا یہاں بھی ہے نا. تو لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی بادشاہ ہوگا. پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، نائی ہے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے گردن جھکا لیتا ہے، بھئی یہاں سے کٹنگ کرانی ہے. تو یہ دانا کا مطلب ہے جھک جانا، تو یا جھکا دینا. من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو جھکا دے اللہ کے حکام کے سامنے، فنڈر گیری نہ کرے زیادہ. تو یہ جس یوٹیوب پہ کسی نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک غلطی کی اصلاح کی. کئی ہفتوں سے بلکہ کئی بیانات میں یہ میں آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مکمل داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا فالو کرتا ہے. جتنا کلچر اجازت دیتا ہے، جتنے میں فائدہ ہو رہا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پورا اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، من دان نفسہ، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حکام کے سامنے، بھئی جھکا دو اپنے آپ کو. یا من دانا نفسہ، اگر یہ فعل لازم ہے تو پھر دانا نفسہ، جس کا نفس جھک جائے اللہ کے حکام کے سامنے. تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت. تو اس لیے اللہ بھی ہمیں پورا سکون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتوں میں الجھے ہی رہتے ہیں، ٹینشنوں میں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سنا ہے نا آپ نے؟ بھائی کتا جو ہے نا، کتا اسے مالک کے چوکھٹ پہ بڑا سکون ملتا ہے.
لیکن جس کتے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مالک یہاں رہتا ہے یا وہاں رہتا ہے, یہ مالک ہے یا وہ مالک ہے, یہ میری چوکھٹ ہے یا وہ والی چوکھٹ ہے, تو وہ کتا تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, کتے پن پہ آ جائے گا. پھر تو وہ کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا. تو انسان کو دیکھو, بنی اسرائیل میں بھی یہ بڑی بیماری تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ نے فرمایا کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک, تو بتاؤ جو شخص یہ جرم کرے گا اس کا بدلہ, اس کی سزا, خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں شدید عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اہل یہود سے پوچھ رہے ہیں کہ تم خود اپنی سزا تجویز کرو کہ تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. آج ساری گمراہیوں کی جو بنیاد ہے نا, جو فتنہ پرست لوگ فرقواریت پھیلا رہے ہیں, یہ فالٹ ان میں بھی ہے. اپنے مطلب کی ایک آیت لیں گے, دوسری والی چھوڑ دیں گے, یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا, یا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں کا کام تھا جو آیت جس کام کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا. یہ دو کام آج کل کے فرقہ پرست کر رہے ہیں جو پوری امت کو توڑ رہے ہیں. لیبل اتحاد کا لگا کے کام کیا ہو رہا ہے, یا تو ایک آیت ہوگی اپنے مطلب کی, دوسری والی بولو بھائی شارٹ, یا آیت جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہوگی ادھر نہیں بلکہ لفظ کو دیکھ کے, لفظ میں تو کئی احتمالات ہوتے ہیں نا, سیاق و سباق سے, شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اجماع امت کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بیماری آ گئی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ پوری تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہے. کڑوا کڑوا, تھو تھو, میٹھا میٹھا, ہپ ہپ. یہودی کیا کرتے تھے, جہاں شدید ترین سزاؤں کا تذکرہ وہ پی جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی, جہاں اپنے خلاف کوئی بات جا رہی ہے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. بعض دفعہ یاد رکھو, یہ ایک جرم یہودیوں نے یہ بھی کیا ہے, یہ جرم ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بے دین لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کسی طرح دین سے قریب ہو جائیں, تو اسلام کے کچھ احکام جو دیکھنے میں سخت لگتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں, تاکہ یہ دین کے, کیونکہ وہ ان احکام کو سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں, بہت مشکل حکم ہے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں, نہیں بھائی یہ یوں ہے تو یوں ہے, تو ایسے کر کے گھما دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے. یہ بھی تحریف ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. آپ کو اتنی تبدیلی کی اجازت کہ اتنا کہ وہ قریب آ جائیں ہمارے, اس کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا کر لینا یا اسلام میں تحریف کر دینا, اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ اس کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام تو نہیں لیتے. دیکھیں, مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی.
جب وہ عاجز آ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی دعوت سے دستبردار اگر نہیں ہوتے تو آپ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. جیسے کوئی سیاست میں مشترکہ حکومت بنائی جاتی ہے نا, تو سیاست میں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن شریعت میں تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ شریعت میں مشترکہ شریعت بنائی جا رہی ہے, مشترکہ شریعت. تو آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, اس میں چینجنگ کر لیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے آیتیں نازل کی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی اتھارٹی ہی حاصل نہیں ہے, مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دوں, اجازت نہیں ہے مجھے, اس کی طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ مطالبہ بالکل فضول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک غیر مسلم شدید گرمی کے روزے میں مسلمان ہوا ہے, تو اس کے لیے کچھ رعایت ہے. ابھی تو اس بیچارے نے کبھی زندگی میں روزے رکھے نہیں ہیں, کچھ رعایت ہے. ہم نے کہا نہیں رعایت, روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے کہا وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ہم نے کہا ہو جائے بھائی, کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم خود جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم سے پوچھے گا ہم یہی کہیں گے روزہ رکھنا ہے. تو یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھما دیتے ہیں تھوڑا, جو ہے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ ادھر سے میٹھا ڈال دیا. بھائی اسلام تو نام ہی رمضان کے روزے, حج, زکوٰۃ اور نماز ہے. انہی کو اگر دائیں بائیں کر دو گے تو کیوں ہو رہا ہے مسلمان بھائی, تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. اس نے اپنی سگی خالہ سے شادی کی ہوئی تھی اور اس کے اولاد بھی تھی. اب جب وہ مسلمان ہونے کی ہوا نہیں, ابھی ہو رہا تھا, تو جس عالم کے پاس گیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہوں, سب نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سگی خالہ سے بولو نا نکاح کرے. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میں رول جاؤں گا, میں نہیں چھوڑ سکتا, ہماری تو شادی کو 15-20 سال ہو گئے. تو کسی نے مجھے آ کے کہا کہ یار کسی عالم سے فتویٰ دلوا دو کہ کچھ گنجائش دے دیں اس کے لیے, کفر سے تو بہتر ہے نا. بھائی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل آ جائے, اسلام میں داخل ہو جائے, آہستہ آہستہ یہ بھی چھوٹ جائے گا. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے, ان کے پاس گیا وہ, انہوں نے کہا اسلام لاؤ گے ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے, بائیکاٹ کریں گے. نہیں ہو سکتا, لا آپ کے خلاف جائے گا, کیس ہوگا آپ کے خلاف. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہائے بیچارہ, ہائے بیچارے کو جہنم کی آگ سے تو بچا لیتے نا, خالہ کے ساتھ زنا ہی ہوگا نا, تو کفر سے تو پھر بھی بہتر ہے. تو بھائی دیکھو مصلحت اور تخریب کاری دین کی, اس میں بہت باریک لائن ہے. اس کو سمجھنے میں لوگ بعض دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. اسلام کا بیڑا تھوڑی غرق کریں گے ہم, کسی کو لا تو چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ چھوٹا جرم ہے خالہ کے ساتھ رہنا, اس کا نقصان کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی مسلمان, اس کی خالہ بھی مسلمان, اور پھر بھی مسلمان معاشرہ ان کو قبول کر رہا ہے, تو یہ جرم مسلمانوں کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا کہ یار یہ بھی چلتا ہے. جب علماء یہاں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو چلو جانے دو, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں تو صرف ایک یہ سمجھانے کے لیے
کہ بھئی کچھ اسلام کے کچھ حدود ہیں جن سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں سعودی بینک میں جاب کرتا ہوں, حلال تلاش کر رہا ہوں, میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, میں تو بھوک سے مرنے لگوں گا, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے سعودی بینک میں جاب کرنے کی؟ میں کہتا ہوں بھائی سعودی بینک میں جاب, سود میں تعاون کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں حلال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں فتویٰ دے دوں کہ آپ کے لیے جائز ہے. حرام اس وقت جائز ہوتا ہے, حرام کھانا, کہ جب آپ کے پاس بھوک کی ایسی شدت ہو کہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہو, پھر اللہ نے سور کھانے کی اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بینک کی جاب چھوڑو, ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ, بیچو ٹماٹر. جب تک آپ ٹماٹر بیچ کے پیٹ بھر سکتے ہو آپ کے لیے حرام کھانا جائز. بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اگر چھوڑ دے گا تو آزمائش آنے سے کافر نہ ہو جائے کہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی حلال ہونے کا فتویٰ ہم کسی قیمت پہ نہیں دے سکتے. یہ لٹکے گا تو ساتھ میں ہم بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت. اللہ کہے گا تیرے باپ کا دین تھا جو تو یہاں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دے رہا تھا. قرآن میں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ حرام کب جائز ہو جاتا ہے. رہا یہ مصلحت, مصلحت ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے, لیکن یہ دوا کھلائی یہ کھائے گا نہیں, تو وہ مصلحت یا اس کو اس غلطی پہ ہم نے تنبیہ کی تو اور بگڑ جائے گا, تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. تو خاموشی اختیار کرنے کی اجازت ہے. ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ پوچھے ہی نہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتہ چل گیا کہ حرام ہے. اب آپ میں اس حرام کو چھوڑنے کا کتنا دم ہے یہ آپ جانو, آپ کا رب جانے. ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ ہم تو یہی کہیں گے جائز نہیں ہے, جائز. جب تک ٹماٹر بیچ کے, سبزی بیچ کے, آلو پیاز بیچ کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں آلو بیچ سکتا, تو یہ آپ کے اندر کا فالٹ ہے. کیا یہ آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے انسان نہیں ہیں؟ اصل میں اسلام کو, شریعت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے, اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. بالکل جب ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے, بینک کے مینیجر کو 3 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے حلال اسی اسٹائل میں, ایسی ہی کسی کمپنی میں جہاں یہی پروٹوکول ہو, یہی آفس ہو, یہی کرسی ہو, ایسا ایئر کنڈیشن لگاؤ, اسی طرح بٹن دبانے سے چائے آتی ہو, اور 3.5 لاکھ مل رہے ہو وہاں پہ, یا 3 لاکھ مل رہے ہوں, تو پھر یہ قربانی دیتا ہے اللہ کی خاطر کہ میں نے حرام پہ لات مار دی. حرام پہ بولو بھائی لات مار, کمال ہے بھائی, بڑا اچھا کام کیا آپ نے لات مار. خیر غنیمت ہے, یہ بھی اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. تو حرام کو تو چھوڑنا ہے, الاؤ نہیں ہے. اور اسلام نے ہمیں بتایا تمہاری ضرورت 2 وقت کی روٹی, اس سے زیادہ غریبی ہے, غریبی اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ بنگلہ, یہ گاڑی اور پراٹھے انڈے, یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ سب ہماری ہوس ہے. کیونکہ ہمیں اللہ نے اتنا کھلا دیا کہ اب یہ چیزیں ہماری ہوس بن چکی ہیں. اچھا کھلا دیا نا, کسی غریب کو کچھ دن اچھا کھلا دو, اس کو پھر دال اچھی تھوڑی لگے گی. تو ہم سب غریب تھے, اللہ نے بہت اچھا کھلا دیا, تو اب ہمیں ہری ہری سوجنا شروع ہو گئی ہے. بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ, ادھر بنگلہ, ادھر گاڑی, ادھر یہ, ادھر وہ, یہ چسکے لگ گئے ہم کو. یہ ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے پیغمبر کو ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھا رہے ہیں, گندم نصیب نہیں ہو رہا. جو لوگ کہتے ہیں نا, میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے, اس میں فائدہ زیادہ ہے. وہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز کھلائی جس میں فائدہ زیادہ ہے. ورنہ نبی نے جو کھائی ہے وہ اس لیے کہ گندم کے پیسے نہیں تھے, سمجھ رہے ہیں, گندم میسر نہیں تھی. تو وہ تو غربت کی وجہ سے.
تو مسئلہ یہ ہے، ہاں اس میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کی جاب چھوڑے گا تو واقعی پاگل ہو جائے گا اور پھر اسلام کو چھوڑ دے گا. اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے تو حرام ہے، تو جائز نہیں ہے یہ. باقی آپ کتنے مجبور ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا تو اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک بولو بھائی نہیں. آپ اگر اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکتے ہو کہ اللہ میں اگر چھوڑ دیتا تو میں تیرا ہی انکار کر دیتا، اس لیے میں نے کہا کہ بڑی جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی میں چھلانگ لگا دو تاکہ بڑی سے بچ جاؤں. تو اللہ اگر آپ کی اس بات کی لاج رکھ کے آپ کو معاف کر دے کہ چل بھائی جا جنت میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا دیں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، ہمیں فرشتہ آ کے کک لگائے کہ چل بے تو ادھر چل، تو نے کس بیس پہ کر دیا تھا حلال؟ خنزیر کی اجازت کب ہے؟ خنزیر حرام ہے نا، سور. کب اللہ نے اجازت دی خنزیر کی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، شدید بھوک، غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. آپ کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، خنزیر مل گیا، مردار مل گیا، تو اسلام آپ کو چند نوالے کھانے کی اجازت دیتا ہے، کمر سیدھی ہو جائے. آپ نے کباب بنا کے فریج میں سیو کر لیے، کوفتے بریانی بن رہی ہے کہ جی مجبوری میں مل نہیں رہا تھا حلال، تو ہم نے اب بریانی پکائی ہے کس کی؟ خنزیر کی. تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا. بوقت ضرورت بقدر ضرورت. آج حرام کھایا جاتا ہے دبا کے. اور یاد رکھو حرام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اکل الحرام، جو چیز حرام تھی اس کا کھانا، جیسے سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ چیز ہی حرام ہے چاہے حلال پیسوں سے خریدو. اور ایک ہوتا ہے الاکل الحرام، چیز حرام نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. آپ قصائی کی دکان سے حلال گوشت خریدتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے آپ نے کمائے تھے وہ چوری کے ہیں، تو وہ گوشت تو حلال ہے مگر اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. چوری کی مرغی ہے نا، چوری کی مرغی تھی، وہ گردن سے کاٹ رہا تھا پیچھے سے، کسی نے کہا یہ حرام ہو جائے گی، اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی؟ بھائی مرغی جب چوری کی جہاں سے مرضی کاٹو اس کو، اللہ کا نام لو نہ لو، بھگوان کا نام لے لو، کچھ بھی کر لو، وہ حلال نہیں ہوگی. تو پھر اب یہ نہیں کہ چوری کی مرغی کو الٹی طرف سے کاٹنا شروع کر دیں، مرغی ادھر سے ہی کٹے گی، کیونکہ مرغی جب آپ نے ادھر سے کاٹ دی اور ہے چوری کی تو وہ ہضم ہونے سے پہلے حلال کا آپشن ہے کہ جس سے چوری کی اس سے معافی مانگ لو جا کے. بعض لوگ ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے کھاتے حرام ہیں ہگتے حلال ہیں. کھاتے حرام ہیں، معذرت تھوڑا سا فحش جملہ ہے لیکن یہ لطیفہ اس کے بغیر تو نہیں بنے گا نا. وجہ اس کی ہے کہ حرام کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جا کے مالک سے اجازت لے لیں گے، وہ اجازت دے گا، وہ بولے گا اب تو کھا لی، اب میں کون سا ریورس گیئر تو ہے نہیں، تو وہ خارج ہونے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے. ایسی ہوشیاری بھی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں پھر بعد میں معاف کرا لیتے ہیں، وہ مجبور ہو کے معاف کرتی ہے، کھا ہی لیا تو پیٹ سے تھوڑی نکلواؤں گی اس کے. لیکن یہ دل کی معافی نہیں ہوتی، یہ نکلنے سے پہلے بھی حلال نہیں ہوتی. تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا اور انسان کے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں. ناٹ الاؤڈ ہے، پرمیشن نہیں ہے اس کی، پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہو. غضب آتا ہے اللہ کو. سود کا لکھنے والا، سودی لین دین پر گواہ بننے والا،
سود کا دینے والا اور سود لینے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, فرمایا ان 4 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جو عمل لعنتی ہے اس عمل کے بدلے میں ملنے والی انکم بھی کیا ہوگی؟ بول دے گی نہیں بھائی, بھی لعنت, حرام. غلط عمل کے نتیجے میں جو آمدن ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں, ٹھوکتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس پہ آمدن کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. گناہ میں تعاون بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام, اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں. فقہی مسئلہ ہے, یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتہ ہوتا, خود سے فتوے لگا رہے ہیں تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے. میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کیے. کہہ رہے نہیں یہ فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا, فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا, حدیث میں آیا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے, وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے, تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا؟ آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے, سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں, چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے, چرس بھی پیو ٹھیک ہے, فلمیں بھی دیکھو, غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا, یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے. لیکن اگر گھر ہی نہ ہو تو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا, ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ. تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے. آپ کو کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے, آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے, اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے, وہ فوکس کر رہے ہیں. دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے, ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا, کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے ٹی وی میں, ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ. یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا, اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی. تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے. تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے. تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے, باقی سٹا لگائیں, چرس پیئیں, مجھے اس سے, یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں. تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے. اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے, جس نے مونیٹائز کیا, وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا. اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی, لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ
پیسے چینل, نیوز چینل وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا, تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نیت سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ ایک فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ, بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے, تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو. بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی, حلال ہوگی. اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے, تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا آج کل, اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے, فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا. یہ قرآن و حدیث کو دیکھو, ہم جب عربی سیکھیں گے تو پہلے گرامر بھی سیکھیں گے نا. جتنے لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے. اب آپ
کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے, آپ کہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ تو امریکہ میں جو عام گورے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بدعت ہیں, تم لوگوں نے نکالی ہیں. تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ کیا تھے, نبی نے کون سے اصول فقہ بیان کیے. تو میں گرامر نہیں پڑھوں گا, یہ تو بدعت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انگلش بول رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, وہ تو گرامر نہیں پڑھتا. تو وہ بھائی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے, اس کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اردو اسپیکنگ ہو, جب آپ انگلش کی طرف آؤ گے تو کچھ اصول اور ضابطے جو وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں, گوروں کو دیکھ کے ہی نکالے ہیں, انہی کی زبان سے اخذ کیے ہیں, وہ سیکھ لو گے تو تمیز سے ایک زبان سیکھ جاؤ گے. پریکٹس بھی کرنی پڑے گی لیکن کچھ بیسک چیزیں گرامر کی سیکھنی پڑیں گی. تو صحابہ کرام کو ان اصولوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو نبی کو دیکھتے تھے جیسے نبی کرتے چلے جاتے تھے. ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ایک طرف, حدیث دوسری طرف ہوتی ہے بسا اوقات, پھر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے, پھر حدیث میں صحابہ کے عمل میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ ہم سے تو روایتیں پہنچی ہیں نا, ہم اس زمانے کے تھوڑی ہیں. اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا کہ گناہ میں تعاون مت کرو. تو کون سے درجے کا تعاون کہلائے گا, کون سے درجے کا تعاون, یہ تو فقہا بیان کریں گے. اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں. حنفیہ میں بھی ہیں, شافعیوں میں بھی ہیں, مالکیہ میں بھی ہیں, حنابلہ میں بھی ہیں, حنبلیوں میں, سب میں ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں. قرآن حدیث اس کا مطلب نہیں جانتا, تو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ ایک صاحب آئے میرے سے بحث کرنے کے لیے کہ میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں, میں کسی چیز کو فالو نہیں کرتا. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی, ایسے لوگ تو ہمیں چاہیے جو صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوں. تو میں نے کہا دیکھو, جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے پہلے کچھ اصول طے کیے جاتے ہیں, کچھ اصول طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ قرآن حدیث کو آپ فالو کرتے ہیں, پہلی بات اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو فالو کریں گے آپ؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو. میں نے کہا ایسا نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے کہا میں مثالیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پتہ تھا پھنس جائیں گے. کہہ رہے پھر ہم قرآن کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات. میں نے کہا جی کاپی پینسل لا کے لکھ لیتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو یہ کس کو فالو کریں گے؟ بولو بھائی قرآن. بھائی لکھو بھائی, ابھی پہلے اصول تو طے ہو جائیں نا بات چیت کے. میں نے کہا اگر حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو, ایک حدیث سے کچھ دوسری سے کچھ, تو کہہ رہے جو صحیح حدیث ہوگی. لیکن بھائی جب حدیثوں کا ٹکراؤ ہوگا جو صحیح اور ضعیف جو ہے نا ان میں صحیح ہوگی اس کو فالو کریں گے. بہت نیک آدمی ہیں, چھوٹے موٹے نیک نہیں ہیں. امام انہیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, امام شافعی کو بھی نہیں پتہ تھا, ان کو پتہ ہے کس کو فالو کرنا ہے. صحیح. میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو پھر کہہ رہے ہیں آپ بحث شروع کریں, آپ یہ ٹوپی ڈرامے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن کی آیت پیش کروں گا تو تم فوراً حدیث پیش کر دو گے, میں حدیث پیش کروں گا تم دوسری پیش کر دو گے. تو پہلے یہ عقدہ تو حل ہو کہ بیسک اصول کیا ہیں جن پر آپ قائم رہو گے, ورنہ تو جہاں سے کچھ ملا اٹھا کے ہمارے خلاف پیش کر دیا. ہماری والی دلیل فوراً 2 منٹ میں ضعیف ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, آپ کی والی وہ بخاری کی بن جائے گی. تو طے تو ہو, اگر بخاری ہے تو پھر بخاری تک ہی محدود رہنا ہے. تو انہوں نے کہا صحیح حدیث. تو میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیث کو ترجیح دوں گا, باقیوں کو باقی اس کے بعد. سب سے پہلے بخاری مسلم. مجھے پتا تھا یہ اصول ان کا ابھی 10 جگہوں پہ ٹوٹے گا, یہ 10 جگہوں پہ یہ اصول توڑے گا. بخاری مسلم کی حدیثوں کو چھوڑیں گے یہ. لیکن لکھو بھائی, میں نے کہا اگر بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے ہے بھائی, بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپس میں, جیسے بخاری میں آتا ہے نا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
مسلم میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام کے پیچھے پھر فاتحہ کے ساتھ قرات بھی ضروری ہو گئی نا مسلم کے مطابق. تو میں نے کہا جب بخاری مسلم میں ٹکرا ہوگا, کہنے لگا یار آپ ادھر ادھر گھما رہے ہو باتوں کو. میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں گھما رہا, اللہ کی قسم نہیں گھما رہا. دنیا میں جب تک کوئی کسی جگہ پہ ٹک کے کھڑا نہ ہو اس سے بات کرنا ممکن, پینترے بدلنے والے آدمی سے کبھی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا چاروں ائمہ جو ہے نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان کے اصول جب سے ان کا فقہ وجود میں آیا 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, یہ اصول ریٹن فارم میں ملتے ہیں اور تمام پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. آپ نے اب تک اپنا اصول ہی کوئی وضع ہی نہیں کیا ہے, کوئی اصول ہی نہیں ہے جس پر ٹک کے بات کرو. ایک آدمی کچھ اصول بیان کر رہا ہے, دوسرے کے پاس جو اس کا اصول چینج ہوگا, تیسرے کے پاس جو اس کا اصول. اس کا مطلب یہ خواہشات نفسانیہ ہیں. تو وہ کہنے لگا جی بخاری اور مسلم میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بخاری کو مانوں گا. لکھ بھائی, حالانکہ مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے گا, پھنسے, ابھی تو پھنسنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. لکھو بھائی بخاری کو مانے گا. کہنے لگا کہ پھر جب میں نے کہا اب بخاری کی حدیثیں آپس میں ٹکرائیں گے پھر. کہہ رہا ہے بھائی میرے کہیں میٹنگ ہے مفتی صاحب, مجھے کہیں جانا ہے. میں نے کہا آپ جائیں, جب آپ کے پاس ٹائم ہو نا, جب آپ کے پاس ٹائم ہو پھر دوبارہ میٹنگ کر لیں گے. ادھوری میٹنگ سے فائدہ بولو بھائی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ادھوری میٹنگ سے فائدہ نہیں ہے. کہہ رہا اچھا آپ کیا کریں گے ایسے موقع پہ؟ میں نے کہا ہم نے تو یہ ہیڈی کی ختم, جس کو امام ابو حنیفہ نے ترجیح دے دی ہم ان پر اعتماد کر کے اس کو لے لیں گے. ختم. ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہے نا, ہم نے تو تقلید اس لیے کرتے تاکہ ان ٹینشنوں سے بچ جائے. ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کو ساری دنیا مجتہد مانتی ہے, صحیح ہے نا, امام شافعی کو بھی مانتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کی تحقیق کو فالو کر لو جس کو ساری دنیا برحق مانتی ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں خرچ کرو جس میں امت کو فائدہ ہو. بدعات کے خلاف متحد ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, بدعت کے خلاف کیا ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اور عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جاؤ. لوگوں کو گناہ خود گناہ چھوڑو, لوگوں سے بھی گناہ چھڑواؤ. والدین کے حقوق کو پروموٹ کرو معاشرے میں. رشتہ داری جوڑنے کے کو کیا کرو, پروموٹ کرو. رشتہ داری, وراثت کے مسائل, لوگ وراثت کھا رہے ہیں, اس مسئلے کو اجاگر کرو. ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں, جہاں جہاں امت پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ, ان کے لیے پالیسیاں بناؤ کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جہاں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. جو زانی ہیں ان سے زنا چھڑوانے کی کوشش کرو. بے حیائی کے خلاف جہاد کرو. بہت سارے ٹاپک ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس ابو حنیفہ نے مسائل کی تحقیق کر کے ہمیں ان ٹینشنوں سے آزاد کر دیا ہے. آپ ان ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہو تو جواب تو دو اس کا. اس ٹینشن میں تو آپ نے لوگوں کو ڈالا ہے کہ ہمیں فالو کرو, ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہ تو ٹینشن آپ کی ہے. امت تو اس ٹینشن سے کیا ہو چکی ہے, فارغ. کتابوں میں ریٹن فارم میں مسائل آ چکے ہیں, ہم تو اسی کو فالو کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ ابو حنیفہ نے کی بر صغیر میں, چونکہ انہی کا فقہ رائج ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتحاد کس میں ہے کہ اسی کو فالو کر لو. وہ بھی قرآن حدیث کی ریسرچ ہی ہے. اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو فالو کر رہا ہے تو بھی بہت اچھا کر رہا ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے. تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے نئے سرے سے ابھی ریسرچ کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ اب ریسرچ کر کے قوم کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس ریسرچ کے اصول کیا ہیں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو آپ بتاؤ. میں نے کہا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے فقہ کی کتابوں میں تو بہت کچھ الٹا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا وہ فقہ کو کہنے فقہ کی بہت, میں نے کہا بتائیں کیا. تو میں نے کہا یہ جو انہوں نے کوئی عبارت بتائی یہ لکھا ہوا ہے, اس کو فالو کرو گے؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ فقہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے؟ میں نے کہا اسی کا حاشیہ دیکھ لیتے, اسی میں لکھا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا صحیح لکھا ہے کیا غلط لکھا ہے. علماء نے خود ہی اس پہ رد کر دیا ہے. بھائی فقہ کی کتاب کوئی قرآن تو نہیں ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں سے کچھ عبارتیں نکال کے دیکھو استغفر اللہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسی کی شرح میں
ابھی وہ در مختار ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے چراغ ہیں. تو لوگ نا یہ نکالتے ہیں, دیکھو کتنا بڑا جھوٹی حدیث نبی پر گڑ لی. امام حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میری امت کے کیا ہیں, چراغ ہیں. اور پھر لوگوں کے کمنٹس, ماشاء اللہ آپ سے بڑا مجدد اس امت میں کوئی نہیں گزرا, آپ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. او بھائی آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے, یہ چیزیں اگر انہوں نے لکھا ہے تو میں نے کہا وہ علامہ شامی نے نیچے حاشیے میں اس پر رد کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ بڑی سختی سے رد کیا ہے اس کے اوپر. رد نہیں دکھا رہے, رد نہیں دکھا رہے, صرف وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. تو جہاں کچھ غلط لکھا ہے اس غلط کو فالو نہیں کیا گیا, محققین نے اس پہ رد کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ نہیں آئے, پھر وہ اصول اور ضابطے اور ان کے وہ سب, اب تک وہ 20-30 سال ہو گئے اس واقعے کو, اب تک ان سے فیصلہ نہیں ہوا کہ جب حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو. آگے بڑے سوالات تھے کہ صحیح حدیث کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا. بخاری مسلم کے تو چلو ساری حدیثیں صحیح ہیں, بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک اختلاف ہوتا ہے. وہ اختلاف آپ کیسے حل کرو گے؟ آپ کہتے ہو ہمارے فلاں البانی نے صحیح قرار دے دیا, اس کا مطلب آپ ان کی تقلید کر رہے ہو, آپ کے پاس تھوڑی تحقیق ہے. فلاں نے ضعیف کیا, فلاں نے صحیح کیا, یہ فن ہے, اس کے بھی اصول ہیں اور مجتہدین کے اصول اس میں الگ ہیں. ہر مجتہد کا اپنا اصول ہے کہ میری رائے میں صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو حدیث قابل قبول ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے ایک تعریف لے کے پوری امت پہ تھوپ دی, وہ بس یہی ہے جس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی کوئی صحیح نہیں ہے. وہ موطا امام مالک کی 8 رکعت والی حدیث تراویح والی, وہ امام مالک کے نزدیک ضعیف ہے. آپ اس پہ چیلنج کر کے کہ یہ کیا ہے 8 رکعت تراویح, وہ اگر صحیح ہوتی امام مالک خود 8 کے قائل نہیں ہوتے. تو خیر یہ موضوع نہیں ہے, جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں امت کو دھکیل دیا گیا ہے جہاں ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. دنیا میں حالات کیا ہیں اور دھکیلا جا رہا ہے ایک ایسی چیزوں کی طرف جس کا کچھ فائدہ سوائے لڑائیوں کے, جھگڑوں کے, پھڈوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہاں کہاں سے آ گیا یہ ادھر؟ آپ کیوں سامنے بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ قدیر بھائی کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں حرام اور سود کی بات ہو رہی تھی. تو میرے بھائی اللہ کا جو دین ہے نا, اللہ کا دین وہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہم خود سے چیزوں کو حلال, ہاں میں اس پہ بات آئی تھی کہ کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ خود نہ کر لیا کریں, اس کے لیے ماہر علماء کرام سے پوچھا کریں. باقی وہ لوگ ایک کہتے ہیں اندھی تقلید, تو اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو, وہ خود قرآن و حدیث پہ نہ چلتا ہو, اس کی تقلید اندھی تقلید کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حرام کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو اس کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بڑا اللہ نے جگر دیا ان کو, ذرا سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں, پھڈے بازی کرتے ہیں, دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں کہ ہم میں استطاعت نہیں ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا اللہ کے لیے, وہیں بسا اوقات اللہ ہی کے لیے نفرت کا بھی حکم دیا ہے. الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. دیکھو آپ اپنے ذاتی معاملات میں محبت بھی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ جب آپ کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو نفرت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو آپ کو حق دیا ہے شریعت نے, کوئی آدمی آپ سے 1 کروڑ روپے لے کر گیا اور کھا گیا, دے نہیں رہا, اور آپ کو پتا ہے اس کے پاس دینے کے پیسے ہیں پھر بھی نہیں دے رہا, تو آپ اس سے تمیز سے بات کریں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابھی ایک کیس آیا نا, وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ صاحب پریشان نہ ہو, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. میرے پاس کیسز بہت آتے ہیں, کوئی نہیں پتہ چلتا کہ کس کی بات کر رہا ہوں. ظالم کے ساتھ میں کبھی تعاون کا اور اچھے لب و لہجے کا میں لوگوں کو مشورہ نہیں دیتا, اس سے اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا. شوہر ظلم کر رہا ہے نا, اگر
میں عورت کو کہتا ہوں کہ نچوڑ دو اس کو, اپنا طلاق دینے کے بعد جتنا حق تھا واپس لو, ایک چیز بھی نہیں چھوڑو. اب یہ کیس آیا طلاق کا, ایک خاتون کو طلاق دی ہے شوہر نے, بڑا ظلم کر رہا تھا, بہت نالائق, پھر طلاق بھی دے دی. تو وہ کہہ رہی ہیں جو مجھے سونا ملا تھا گفٹ, میں نے کہا پی جاؤ, جو مہر ہے وہ تو آپ کا حق ہے ہی, کیس کرو عدالت میں, لو, چھوڑو نہیں. جو گفٹ تحفے ملے تھے ایک چیز بھی واپس کرنے کی ضرورت, بولو نا. اگر آپ کو اللہ نے بہت دے دیا ہے اتنا کہ آپ کو ضرورت نہیں تو لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. کم بختوں کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں چھوڑو, نہیں چھوڑو. ظالم سے اپنا حق لینا سیکھو, ظالم سے, کیونکہ نہیں لوگے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا. اسی طرح میں مرد کو بھی کہتا ہوں, بلا وجہ عورت طلاق مانگ رہی ہے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, خام خواہ میں اس کو دماغ خراب ہو گیا ہے, تو بولو پہلے مہر واپس کرو, صحیح ہے, جو میں نے اضافی گریوی میں تم پہ خرچ کیا سارا ریٹرن واپس. یہ نہیں کہ آپ آلو پراٹھے کو پیسے بھی واپس لے رہے ہیں, اتنا راشن کی بھی, یعنی جو کوئی بڑی چیز گفٹ دی ہو, کیونکہ وہ بھی پی جاتی ہیں, طلاق بھی خود ہی مانگ رہی ہیں اور چیزیں بھی پی جاتی ہیں. نہیں چھوڑو. میں نے کہا لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو, تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح میں وراثت کا بھی کہتا ہوں, جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا تو میں ان بہنوں کو کہتا ہوں وراثت لے کے کتے کو کھلا دو, اس کے پاس, بولو بھائی, نہیں چھوڑو, کتے کو کھلا دو, یہ ثواب ملے گا. کیونکہ جانور پہ بھی رحم کرنے کا کیا ملتا ہے, کیونکہ یہ انسان نما جو کتا ہے نا, مرد کو تو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا ہے, وہ تو اپنی جیب سے بھی عورتوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ دبا رہا حصہ, چاہے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب ہو تہجد کا. وہ خواتین کے فون آتے ہیں, میرے میاں حج کر کے آ رہے ہیں, سوری میرے بھائی جو ہے حج کر کے آ گئے, عمرہ, اتنے نیک ہیں, مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ بہن کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ عمرہ پہلے ضروری ہے, یہ وراثت پہلے دینا ضروری ہے. پتہ نہیں کس طرح کے عمرے ہو رہے ہیں ان کے, میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس دفعہ کئی لوگ حج پہ گئے لوگوں کے پیسے کھا کے, ان کے ذمے لوگوں کے پیسے تھے, وہ نہیں دے رہے تھے, اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے, حج پہ. میرے پاس کالز آ رہی تھی, میں نے کہا عجیب اسٹائل ہے بھائی, سمجھ میں آنے والا اور معافیا مانگ کے جا رہے ہیں. بھائی کسی کا کوئی لین دین ہو تو معاف کر دیں, آپ بولو میں نہیں معاف کر رہا, میں نہیں. میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ بھائی مفتی صاحب کوئی مسئلہ ہو تو معاف کر دیں, میں حج پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا 500 میں معافی ہوگی, فری پکڑ میں نہیں ہوگی, 500 روپے کا بیلنس ڈال دو معاف. کہہ رہے مذاق کر رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ کون سا سیریس ہیں, آپ بھی تو مذاق میں ہی معافی مانگ رہے ہیں نا. اگر سچی مچی کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے بہن سے معافی مانگتے. بہن جو طارق روڈ کی 2 دکانیں اصل میں تمہاری ہیں ایکچولی, میں نے آپ کا کیا بگاڑا جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو بھائی؟ نہ میرا آپ کا کبھی پھڈا ہوا, نہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملات ہیں, خام خواہ کے تکلف, فلاں سے معافی, فلاں سے, اس سے مانگو جس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, پھر مزہ بھی آئے. وہ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا نا, کہ سنا دوں, کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. وہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ انڈیا کا جوان آدمی ہے, تو بڑی پیاری شاعری کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی, خاتون سے اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ ابے ہمیں دیکھ کے شرم آئے تو کچھ ہم داد بھی دیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا شرما, شیشے میں دیکھ کے خود ہی شرما رہے, اسی پہ خوش ہو رہی ہے. تو شوہر بیوی کے حسن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے, شیشے میں دیکھ کے خود اپنے حسن کی تعریف کوئی کر رہا ہو, یہ تو سب کرتے ہیں. تو جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے حاجی لوگ معافی نہیں مانگتے. ابا سے نہیں مانگیں گے, ابا آئندہ سے میں جو آپ کو میں نے ستایا, تمیز سے بات نہیں کرتا تھا, آئندہ میں آپ کی خدمت کروں گا, مجھے معاف کر دو. اور دیکھو آپ حج کے بعد انشاءاللہ میرے لب و لہجے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوگی. یہ معافی ہے شرعن معافی. ماں سے معافی مانگی جائے, اور ابا اگر اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ابا کبھی معافی تو نہ مانگے, لیکن بتا دیں کہ بیٹا ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اگنور کرو, آئندہ میں انشاءاللہ
خیال کروں گا, یا اور کسی طریقے سے اس کو خوش کر لے. تو سب ٹوپی ڈرامے معافی کے نام پہ چل رہے ہیں, تکلفات. تو کوئی آپ سے فون کرے نا, معافی بولو, 500 کا بیلنس ڈال دے, معاف, سب اگلا پچھلا معاف, ٹھیک ہے نا, نہیں ڈالے گا نہیں ڈالے گا وہ. تو ظالم کا میرا موقف ہے یہ کہ جو توبہ کرنے والا ہو اس کے لیے نرم ہو جاؤ, اس کو چھوٹ دو. توبہ کر لی نا کسی نے تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے, اس کو چھوڑ دو. جتنا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو کرو, لیکن جو کم بخت ظلم کر رہا ہے اس کو چھوٹ مت دو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے تو اور ظلم بڑھے گا اس کا. بھائی معافی کرنے سے بھی ظلم کا امکان بڑھ جائے گا. اگر آپ میں طاقت ہے, طاقت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر قوت ہے انتقام لینے کی تو پھر لو انتقام. طاقت اگر ہے, نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کمزور آدمی تو خام کھا کے پھڈے کرے گا تو اور پٹے گا. وہ ایک باریک سا آدمی جا رہا تھا, ایک موٹے نے اس کو دھکا دیا نا, مذاق کیا, وہ بیچارہ گر گیا نیچے. مذاق بہت برا لگا اس کو. اس نے کہا میں بھی اس کی ٹھکائی لگاتا ہوں. جب اٹھ کے دیکھا یہ تو اتنا بھاری بھرکم ہے, تو اس نے کہا یار اگر میں نے اس کو انتقام لیا تو 3 دھکے اور دے گا پھر یہ. تو جو باریک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ, ساری طاقت ان کی کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بولوں گا تم نے مذاق کیا ہے, تو وہ کہے گا ہاں میں نے مذاق کیا. تو میں کہوں گا چلو مذاق تو چلتا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے اپنی شرمندگی چھپا کے نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا, سب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں, دبلے نے مجھ سے پوچھا آپ نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی میں دھکا دیا ہے. تو یہ ہوشیار دیکھو کہہ رہا ہے اچھا ہوا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا فوراً. اچھا ہو گیا جان بوجھ کر کیا ہے ورنہ میں اس قسم کے مذاق کیونکہ جو باریک آدمی ہے نا اس کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. اس کا دماغ سب کچھ پی رہا ہوتا ہے. تو ظالم کے خلاف بشرطے کہ طاقت بھی ہو. یہ طاقت کا لفظ لگا ہوا ہے, ورنہ زیادہ فنٹر گیری اچھی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے قوت دی ہے تو لڑو, حق نہیں چھوڑا کرو اپنا. ہاں بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو یاد رکھو حدیث میں انتقام لینے کی بھی ترغیب ہے, حق چھوڑنے کی بھی ترغیب ہے. تو یہ دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں. جہاں حق چھوڑنے سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہو وہاں چھوڑ دینا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. جہاں اصلاح کا پہلو ہو کہ حق چھوڑنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, پھڈا ختم ہو جائے گا. اور پھڈا ہونے سے کیا ہو رہا ہے, پورے معاشرے میں ایک لامتناہی جنگ چھڑنے والی ہے. تو ایسے موقع پہ اپنا حق چھوڑ دینا تاکہ محبتیں قائم رہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں حق چھوڑنے سے ظالم کو قوت مل رہی ہو اور آپ کو یہ ہو کہ پھر تو ہر ایک ہی حق پینا شروع کر دے گا. آج کل وراثت لوگ نہیں دیتے, کم بخت لٹکاتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اتنا ترساتے ہیں. تو اگر آپ حق چھوڑ دو گے تو یہ معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اور معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا. تو وہاں میں عورتوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. دیکھو جو جس کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے ظالم وہ ہے, جو مانگ رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے. الٹا اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو مالک مکان آپ کے گھر آ جائے کرایہ لینے کے لیے, آج کل جو سیزن چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے, کرایہ دار کے گھر آ گیا, پہلی تاریخ بھی چھوڑ دی, دوسری بھی چھوڑ دی, 5 تاریخ کو آیا کہ اب تو تنخواہ مل چکی ہوگی. 2-3 دفعہ ایسا کریں گے, کرایہ دار پتہ کیا کہے گا, ابھی کرائے کا ٹائم آتا ہے اور گھنٹی بجا کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو لالچی آدمی ہے. تو لالچی آپ ہو کہ آپ نے 5 دن کیا کر دیا, ڈیلے کر دیا. تو یہ عجیب کہانی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. جو جس کا حق ہے وہ مانگنے پر آئے تو اس کو لوگ لچڑ بھی کہتے ہیں, نیبو نچوڑ بھی کہتے ہیں, لالچی بھی کہتے ہیں. جو نہیں دے رہا, جس کا فرض بنتا تھا کہ بھئی خود جا کے دے دیتا, اس کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. الٹی کہانی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا الحب فی اللہ اور ساتھ ساتھ البغض فی اللہ, اللہ کے لیے نفرت بھی ہے. نفرت کب ہے؟ میں اکثر مثالیں وہ دیتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, جو چل رہی ہیں وہی مثال دوں گا نا.
آج کل ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں، طلاقیں دینے کے بعد عورت کو رکھا جاتا ہے اور سارے معاشرہ گھنا بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے خاندان میں طلاق ہوئی ہے، اس کے باوجود میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح سے پھر لوگ ان احکام کو ہلکا لینے لگیں گے. 3 طلاقوں کے بعد کوئی کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی کو حلال کر لے، آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. خاندان والوں پر لازم ہے کہ کیا کریں، اس سے بائیکاٹ ختم. ہمارا آپ کے گھر آنا جانا ختم، آپ کا ہمارے گھر آنا جانا ختم. اس چیز کا ہماری اگلی نسل پہ برا اثر پڑے گا، بہت برا اثر پڑے گا. اگلی نسل جب دیکھے گی کہ طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں اور بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، طلاق کے حکام کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل مت بناؤ. یہ بہت سنجیدہ حکام ہے. تو لوگ ہنسی کھیل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بڑے آرام سے بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی، میں زیادہ برائی کی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، وہ برائی سے اور پروموٹ ہوتی ہے. گھروں میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زنا کے کیسز ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر سب ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں، اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالو، بولے اس گھر میں رہنے کی آپ کو اجازت؟ بولو نا بھائی نہیں ہے. خاندانی لوگ ہیں، بائیکاٹ ختم، دفعہ ہو یہاں سے، اجازت نہیں ہے. تو اتنا زیادہ میٹھا پن کہ بڑی بڑی برائیاں معاشرہ اس کو ہضم کرنا شروع کر دے، یہ شریعت کی تعلیمات بولو نا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. نوجوانوں میں ایسا ہوتا ہے ایک بندہ قتل، لڑکوں کو پتا ہوتا ہے ڈاکو ہے قاتل ہے، پھر بھی اس سے دوستی ہے. قتل کوئی ہلکا جرم ہے؟ بولو بھائی ڈکیتی کوئی ہلکا جرم ہے؟ میں نے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ قاتل ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے. ہمارا تو اسے پان گٹکے کا تعلق ہے. کیوں ہے بھائی؟ صرف اس سے تبلیغ والے تعلق قائم کر سکتے ہیں دین پہ لانے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اور وہ پھر غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرتے. وہ صرف اسی، آپ کیوں دوستی لگا رہے ہو اس سے؟ گھر میں بھی نہ گھسنے دو. یہی قتل اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہو جائے تو پھر قاتل کے خلاف کیسی نفرت پیدا ہوتی ہے. کتنے گھروں کو انہوں نے اجاڑا ہوتا ہے، کتنے گھروں کو خراب کیا ہوتا ہے. بعض لوگ غیرت لیس ہو جاتے ہیں. غیرت لیس تو سمجھتے ہیں نا، وہ ایسا ان کا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ محترم کیا کر رہے ہیں، کوئی پیشنٹ تھی خاتون جوان، ان کے جسم کو دبا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے کہا آئندہ اس غیرت لیس آدمی کے پاس، ابھی ہمارا کلچر اتنا خراب نہیں ہوا، میں نے کہا یہ علاج کرانے کے قابل نہیں ہے. کئی لوگوں کو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا اس میں غیرت نہیں ہے. جا کے جب تم یہ منظر دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جوان عورت کے جناب مساج خود کر رہا ہے، اس گردن میں درد، یہاں درد ہو رہا تو خود ہی دبا رہا ہے وہاں بیٹھ کے. میں نے کہا تمہارے اندر سے بھی غیرت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نکلو، کیونکہ روک نہیں سکتے تو بائیکاٹ تو کرو نا. اصل تو یہ کہ جا کے روکو کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اتنی بے حیائی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ آپ کھلے عام کلینک میں عورتوں کا جناب ایسے بیٹھ کے دبا رہے ہیں ان کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں 4 گنڈے لے کے جاتا، ٹھگائی لگواتا اس کی، یا پولیس میں FIR کٹواتا. لیکن محلے والے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں اچھا اسی طرح یاد رکھو، آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، گھر میں بھی کچھ اصول اور ضابطے بنائیں. اس حد تک بچوں کی بدماشی برداشت ہوگی، بیگم کی بدماشی برداشت ہوگی، اس سے زیادہ الاؤ بولو نا نہیں. کیسز آتے ہیں بچہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی سمجھاؤ انسان کا بچہ بن جائے. یہ کر رہا ہے، میں نے کہا نکال دو گھر سے باہر. یہ کر رہا ہے تو اب گھر میں کھلانے پلانے کی ضرورت، بولو بھائی یہ آپ ہی کے لیے سانپ بنے گا. لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. پتہ چلا وہ بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا. بنٹے سب بچے کھیلتے ہیں،
بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جب سے ویڈیو گیم آیا بنٹے کھیل لو یار, کنچے کھیل لو. ہمیں تو کنچوں پہ ٹھکائی لگتی تھی ابا کی طرف سے, لٹو پہ. لیکن اب جو بچے جو کچھ کھیل رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو لٹو کھیلتے تھے, ہم تو مارم پیٹی کھیلتے تھے, گیند اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے, اس پہ ابا سے بھی الگ پٹتے تھے اور وہ گیندوں سے الگ پٹتے تھے. اب بچے ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, گردنوں کے مہروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اب تو میں کہتا ہوں ان کو لٹو دے دو ہاتھ میں, کنچے دے دو, مارم پیٹ بولو, مارو ایک دوسرے کو, پیٹ زخمی ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا. یہ جو دماغ زخمی ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. تو معمولی باتوں سے نہ کریں, لیکن میرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس سے آگے نہیں. اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو آخری بات, کہ جہاں بھی مالی معاملات آ رہے ہو, مسجدوں میں, انتظامیہ میں, امام میں, تو انتظامیہ کے ذمے لازم ہے کہ جتنا چندہ آ رہا ہے قوم جب اس سے حساب مانگے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو. امام اگر مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے, انتظامیہ جب امام سے حساب مانگے, امام کے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے. بعض جگہوں پر انتظامیہ فراڈ کرتی ہے, کھا رہے ہیں چندے لے لے کے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور بعض جگہوں پر بعض امام, سب نہیں ہوتے الحمدللہ, اس میں خیر غالب ہے, لیکن وہ مسجد بنا رہی اور کتنا چندہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ان سے پوچھو تو غصہ آتا ہے ان کو. یہ ناقابل بولو بھائی برداشت. وہ تانا دیتے میں تہجد گزار, پھر مقتدی کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تہجد گزار ہیں, ان کے چہرے پہ نور دیکھو, ان کی رونق دیکھو, اخلاق دیکھو. بھاڑ میں جائیں ایسے اخلاق, تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا بھائی, تو ٹوپی ڈرامہ ہے, تو تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے بھائی. امام کو تنخواہ تہجد کی تھوڑی دی جاتی ہے, وہ جو فرض نماز پڑھا رہا ہے اس کی دی جاتی ہے. آپ بہت نیک ہوں گے, پیسوں کا حساب تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تو رہنے دیں. مدرسے کا محتمم ہے, محلے میں چندہ آتا ہے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, محتمم سے پوچھو اتنے بکرے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ حساب دو. لوگ لیتے ہی نہیں حساب. اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کچھ فراڈی لوگ بھی آ گئے ہیں, اور مدرسے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, سب نہیں ہوتے, اکثر ہم مدارس میں غیر غالب ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا, یہ پہلے میں بات مکمل کر لوں پھر اس پر آتا ہوں میں. تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی مدرسہ ہے, آپ بولے بھائی رسید دکھاؤ, کتنا آیا کتنا گیا, جو بھی انتظامیہ اس سے پوچھیں. یہاں آ کے مالی معاملات میں کیا ہو جاتا ہے, تہجد اور بزرگی اور خلافت اور نیک, بہت نیک ہیں, ان سے حساب کیوں نہیں, یہ برے نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, علامت ہے. لینا پڑے گا, آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کی پتہ ہے کون سی ہے, جس میں مالی لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں تو سب سے پہلے جو تہجد گزار ہے وہ تو سب سے پہلے عمل کرے اس کے اوپر. کچھ پتہ نہیں چلتا, بعض مدارس میں محتمم کدھر جا رہا ہے, دیگیں آ رہی ہیں بچوں کے لیے, جا کدھر رہی ہیں, محتمم کے گھر میں جا رہی ہیں, آدھی دیگیں یتیم بچوں پہ, آدھی اسمگلنگ ہو رہی ہے, بکرے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا. بس تہجد, داڑھی اور چہرے کا نور, وہ نور یہ بکرے کھا کھا کے تو پیدا ہوا ہے اس کے. غریب آدمی کا ایسا نور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے بھائی, یہ دینا پڑے گا حساب. کوئی بھی لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لکھو. اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. تو بیان تھوڑا سا غیر مرتب سا ہوا ہے, لیکن بیان کا حاصل یہی ہے کہ میٹھا پن بھی ہے ساتھ ساتھ اسلام میں. کریلا دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو سبزیاں پیدا کی ہیں ان میں کریلا بھی تو پیدا کیا ہے نا. درخت جو پیدا کیا اس میں نیم بھی تو پیدا کیا ہے نا. نیم اس لیے نہیں کہ ہر وقت نیم کھاؤ کریلے کھاؤ, کبھی کبھار کریلا بھی کھاؤ, اس سے جراثیم ختم ہوں گے. کریلے کھایا کریں, خون صاف ہوتا ہے, لیکن روزانہ کھائیں گے تو پھر موشن لگ جائیں گے, تو سب کچھ آنتے صاف ہو جائیں گے. تو نیم کا پانی بھی ہفتے میں ایک دفعہ نا نچوڑ کے پی لیا کریں, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں پئیں ورنہ سب کچھ کڑوا ہو جائے گا پھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی محبت بھی رکھی ہے, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسلمان کا یہ والا پہلو بھی رکھا ہے. ابھی ہم یہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں اصل علاج تو اس کا ہے ہی جہاد. اصل علاج اس کا کیا ہے, تمیز سے دنیا میں کہاں آپ کو
وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی ابو لبابہ صاحب. ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے, وہ ہیں بڑے قد ماشاء اللہ قداور ہیں, تو گاڑی میں بیٹھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد کتنا لمبا ہے. تو وہ ایک سائیکل والے نے دیکھا, ایک مولوی استاذ کو دیکھا ہمارے, تو دیکھا ہے مولوی ہیں, داڑھی واڑی ہے, تو اس کو مذاق سوجا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو اس نے گاڑی جو ہے نا اپنی سائیکل ان مفتی صاحب کی گاڑی میں کہ آگے لگا دی اور چلا رہا ہے. اور وہ ہارن دے رہے ہیں, ہٹ بھائی, نہیں ہٹ رہا. پھر 2-3 دفعہ ہارن دیا تو پیچھے غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے تانا دے رہا ہے کیا ہے, اور سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا نا جیسے آؤ لڑنے کے لیے آؤ. تو وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی لبابہ صاحب نے جب دروازہ کھولا نکلے تو اس نے دیکھا یہ نکل رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. نکل تو رہے ہیں مگر ختم اینڈ آ ہی نہیں رہا, نکلتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سائیکل کو ریس دے کے بھاگا ہے نا. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں اتنا ہنسا, جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا. تو دنیا میں سیزن یہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بدماشی والا حساب کتاب کیا چل رہا ہے. تمیز سے کوئی دنیا میں مانتا ہی نہیں ہے. اصل تو اسلام میں محبت ہی ہے, اصل تو یہی ہے محبت بھائی, محبت کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے کہ ایک حد تک, اس کے بعد نہیں ہے. گھروں کے کچھ اصول بنائیں کہ بھائی اس حد تک تو میں غلطیاں برداشت کروں گا, اس سے آگے یہ باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ لوگ کرتے بیڑا ہی غرق کر لیتے ہیں اپنا, برداشت کرتے نا, وہ پھر بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کو بتانی تھی بھائی, اب ہو جائے تو بتا دینا. سٹارٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی بہت کوشش ہو رہی ہے بہت عرصے سے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں دینی مدارس. اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں, علماء اس کوشش کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بہت زور لگایا ہے. تو وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نمائندہ بن کے گئے تھے حکومتی اہلکاروں کے پاس. تو حکومت کے بڑے بڑے اہلکار موجود تھے اس میں. ان حضرات نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مدارس حکومتی تحویل میں دے دیے جائیں, اس سے مدارس کو یہ فائدے ہوں گے. تو علماء کو اکثر خطرات ہوتے ہیں کہ حکومت نصاب ہی نہ چینج کر دے. نصاب میں گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں نواز شریف کے فضائل ایک باقاعدہ چیپٹر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو بھٹو کی شہادت پر قرآن و حدیث سے دلائل. اور اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو عمران خان کے یہودی نہ ہونے پر میں نہیں دعویٰ کرتا کوئی یہودی ایجنٹ, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ بھائی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کوئی تبدیلی. کہاں سے آواز آ رہی ہے, یہ ایکو کو تو بند کریں یار. تو حکومت نے یقین دلایا کہ نصاب میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کا عملہ بھی چینج نہیں ہوگا کہ حکومت سرکاری لوگوں کو گھسا دے, اس میں یہی عملہ رہے گا ایز اٹ از. سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہوگا, وہ جو طلبہ کو ملتا ہے نا عالم بننے کے بعد, اس کی ایک ویلیو ہوگی. ابھی مدارس کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں جاب نہیں ملتی, کہیں بیچارے رلتے رہتے ہیں. تو ایک حکومت کی تحویل میں آنے سے ایک سرکاری ادارے ہو جائیں گے تو سبحان اللہ. تو میرا مقصد یہ کہانی سنانے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے. ایک دفعہ جب حکومت کی تحویل میں چلے گئے مدارس تو ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا, اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ تو حکومتی اہلکار نے کہا ہم لیتے ہیں. کیا آپ کو ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے, ہمارے وعدوں پر گارنٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں یاری بات میرا خیال. انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ کیا ہم زبان دے رہے ہیں, اتنے بڑے لوگ ہو کر ہم آپ کو زبان دے رہے ہیں, ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, تو آپ کو کیا ہم پر اعتماد نہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا بالکل بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو
اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے. تو کتنی حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے اور بڑے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, بلا وجہ بیانات بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ مدارس آزادانہ چل رہے ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں. حکومت کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نصاب میں کوئی غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ کتاب مدرسوں میں یہ غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس سے دہشت گردی فروغ ہو رہی ہے, یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائیں نا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے یونیورسٹیاں اور اسکول تباہ ہو گئے اس سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے, تو اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے. تو یہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس مختلف شعبے میں یہاں کے علماء جائیں اور دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کریں, تو یہ کام الحمدللہ بہت سے مدارس پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, جن میں جامعۃ الرشید بھی ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سازش جو ہے نا, ممکن ہے حکومت کی نیت سازش کی نہ ہو, حکومت کی اچھی نیت ہو, ہم کسی کی نیتوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے, ہو سکتا ہے بری نیت ہو اچھی نیت ہو, لیکن یہ کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا مدارس کا, بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے تو وہی ہوگا کہ وہ پھر دیکھ لو باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں حکومت کی تحویل میں گئی ہیں تو ان سے جو علم دین میں جو لوگ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کبھی بھی اس پیشکش کو آپ نے ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا. دینی مدارس آزاد تھے, آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ فرقواریت پھیل رہی ہے دینی مدارس سے, تو دینی مدارس سے نہیں پھیل رہی. وہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا, جن کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا, وہ خود رو پودے یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس قسم کی تقریروں پہ پابندی لگائے, اس قسم کی جو لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے, کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہے. یہ کیا سوال ہے بھائی؟ اگر ماں باپ ظلم کریں, اچھا میں دیکھو گورنمنٹ کے اچھے کاموں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. آج حکومت نے کشمیر ڈے منایا نا 12 سے 12:30 بجے, تو بہت لوگوں نے, میں بھی منانے گیا, جامعۃ الرشید نے منایا, وہ ٹریفک میں پھنس گئے. تو وہ اتنا رش تھا کہ میں میرا بھی اس پروگرام میں میری بھی شرکت تھی. جامعۃ الرشید میں جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منایا گیا ہے نا, حکومت نے ایک پروگرام منعقد کیا کہ 12 سے 12:30 بجے جمعے کے دن ہوگا, تو جامعۃ الرشید نے بھی کیا تھا. وہ ہم گئے ہیں تو وہ رش اتنا تھا کہ میں راستے میں پھنس گیا, پہنچ ہی نہیں پایا. تو گاڑی وہیں ان لوگوں سے بولا مجھے اتارو, ہم وہاں سے رکشے میں پتلی گلی سے نکلا. ہم نے کہا جمعے کا بیان رہ جائے گا بھائی. تو وہ بھی تک پتہ نہیں پھنسا ہوا ہے یا اظہار یکجہتی کر رہے, کیا کر رہے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے. رش اتنا تھا. تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں, جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے کچھ, آج میرا خیال ہے کوئی ان کا بھی پروگرام ہے. تو ٹھیک ہے جی, اتوار کو ہے ان کا. تو جو جس طریقے سے جو بھی اچھا کام کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو گورنمنٹ اگر اچھا کام کرے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اگر گورنمنٹ یہ کرے گی کہ مدارس کو اپنی تحویل میں لے کے اس پہ سرکاری چھاپ لگ جائے, یہ کسی قیمت میں قابل قبول نہیں ہے. اس دن سے مدارس کی تباہی شروع ہے, کیونکہ حکومتی اداروں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے لوگوں کا ریشو اکثر زیادہ رہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کو تو سنبھالو, کچھ اس طرح کے الفاظ کہیے, اس کو تو دیکھو, تو یہ بندہ سنبھل لینا, مدارس سنبھالو گے تم لوگ ہیں. ایک بندہ نہیں سنبھل رہا, کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا بیان دینا ہے, کوئی سنجیدہ بیان نہیں آتا اس کا کبھی. تو یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں, یہ میرے الفاظ ہیں, کہیں آپ ان کے کھاتے میں ڈال دیں. اگر ماں باپ ظلم کریں, بیوی کو گالی دینا, بیٹے کو شریعت کا طعنہ, کہنا جو بیوی کرے گی ہماری مرضی سے کرے گی, بیٹا 9 سال سے جاب کر رہا ہے. ارے بھائی ماں باپ کا بہت حق ہے یار, ان کے ساتھ اچھے رہا کرو, بس ان کی پاؤں دباؤ, خدمت لو. رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی. ایسی صورت میں سمجھ رہے ہو, گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے, پھڈے کوشش تو کرو, جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی, لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو. سمجھ رہے ہو, لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دینے تو تانے, وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے. جب پھڈے ہوں گے نا
اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے. تو یہ نیچرل لائف ہے شادی کے بعد علیحدہ ہونا, سمجھ رہے ہو. اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے, ایسے کنجسٹڈ بالکل چپک چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے, شادیاں ہوتی گئیں, چین بھی آباد ہو گیا, امریکہ آباد ہو گیا, برطانیہ آباد ہو گیا, پاکستان, انڈیا, یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے. شادی ہوئے پتلی گلی سے نکلو. یہ تو نیچرل ہے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے, اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا, ادھر ہی رہے گا. تو ہم نے ابھی سے اصول بنایا ہوا, حالانکہ ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بچے سنیں نہ سنیں تو زیادہ اچھا ہے, یہ ابھی ان کے سننے کی باتیں نہیں ہیں. ابھی سے میں نے گھر میں اعلان کیا ہوا ہے, جو بیٹا بالغ ہوگا شادی کرے گا اپنے خرچے پہ, روکوں گا نہیں میں شادی سے, ترغیب دوں گا بیٹا کما اور شادی کر, جہاں بولے گا رشتہ لے کے جاؤں گا میں تیرے لیے, اپنی اتنی کی ہے تو تیری نہیں کروں گا میں کیا ہیں, اس کو اپریشیٹ کروں گا. بیٹا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اس میں تانے نہیں دوں گا بھی تیری عمر کیا ہے, نہ بیٹا کوئی بات, جو پسند ہے بتا دے, نہیں تو بتا میں تیرے لیے تلاش کرتا ہوں, ایسے بولوں گا. لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, یہ پہلے سے اصول بنایا ہوا ہے میں نے, میں سوچ رہا ہوں لکھ کے لگا دوں تاکہ بچپن سے دیکھ دیکھ کے بڑے ہوں کہ اس گھر میں, ابھی سے گھر والوں کو بتا دیا کہ کوئی بہو اس گھر میں, حالانکہ ابھی تو میں خود داماد بننے کی عمر ہے میری, لیکن پھر بھی بہرحال اعلان اچھے کرنے چاہیے, اصول اور ضابطہ. اس گھر میں نہیں, جو بیٹا بالغ ہو گیا بھائی تو اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر. میرے اللہ نے بہت مالی وسعت دی, بہت اللہ نے پیسہ دیا, اور میں سمجھا کہ تو سمجھدار ہے تو پھر میں اپنے خرچے پہ بھی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصول اور ضابطہ تو بہرحال یہی ہے کہ ہر آدمی شادی اپنے خرچے پہ کرتا ہے. بیٹا کس کے خرچے پہ کرے گا؟ اپنے خرچے پہ, سمجھ رہے ہیں. بیٹیوں پہ اول تو خرچہ ہوتا نہیں, ہوگا تو وہ باپ کا ہوگا, بیٹے اپنے اخپل طریقے سے, صحیح ہے نا. مولوی صاحب آپ کوئٹہ کے اخپل تو سمجھتے ہیں نا, ہاں. تو اور اگر دیکھا بھائی بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو پھر ہم اپنے خرچے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی بہو اپنی بیٹی بھی تو ہوتی ہے نا وہ تو. لیکن یہ کہ اصول اور بہرحال یہی ہے کہ اپنے, لیکن گھر میں نہیں آئے گی بہو, نہ. ہماری خدمت کرنی ہو خود آ کے کر لینا. بہو کو اگر کوئی شریف خاندان کی ہوگی, ابا نے اچھی تربیت کی ہوگی تو خود آ کے خدمت کر لے گی بھائی, نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں. اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سسر صاحب بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, میرے 4 بیٹے تو 4 شادیاں تو نہ کر سکا, 4 بہویں تو آئی جائیں گی نا. یہی ہوتا ہے سسر کو بیچارے کو کہ میں 4 بیویاں تو نہ رکھ سکا, 4 بیٹے ہیں تو 4 بہویں تو آئی جائیں گی, وہ خدمت تو کر ہی لیں گی. پھر جب وہ نہیں کرتی, آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے, باپ کی نہیں کر رہی وہ سسر کی کریں گی. ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں, نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے. فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولہ ہے, لکھا ہوا ہے کہیں, یہ ایکویشن اس کی یہ ہے. امی کی خدمت کی ایکویشن, اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں, اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے. میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسلریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو ہم لوگ شارع فیصل جاتے تھے اپنی پھپھو سے ملنے, تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا, کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہے اور جانا وہاں ہے تو کتنی دیر میں, تو کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا. تو فزکس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے, میتھ میں 2 اور 2 4 سکھایا جاتا ہے, کیمسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے, پانی کا فارمولہ اور نمک کا فارمولہ, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی چیپٹر خدمت کا, اسلامیات ایسی فضول ترین اسلامیات کے چیپٹر رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی ڈھنگ کی چیز ہے ہی نہیں. 2 4 حقوق بس, پڑوسیوں کے بھوکا سو نہیں, ان کو کون پڑوسی بھوکا سو رہا ہے آج کل بھائی, تو وہ بھی ایسی عجیب سے اسلامیات ہے, اور وہ بھی اس میں کو پڑھانے کا ایسا انداز ہی نہیں ہے کہ کوئی موٹیویٹ ہوتا اس کو. تو بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی. یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں, آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت کرو. بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کریں گی. بیوی شوہر کی نہیں کر رہی آج کل, اپنے باپ کی نہیں کر رہی, وہ سسر کی کہاں سے کرے گی خدمت یار. کچھ تو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا, زمانے کو بھی تو دیکھو. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دو جو ابا کی خدمت نہیں, ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے. دوسرا کمپرومائز کرو بھائی, صحیح ہے نا. اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی,
آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی, بہت نیک ہے خدا کی قسم. کیا ہے؟ بس اتنا کافی ہے. جو سیزن چل رہا ہے بھائی, سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ کنوارے رہو گے ساری زندگی, سمجھ رہے ہو, یا رنڈوے ہو جاؤ گے. معذرت, شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوتا ہے رنڈوے کا لفظ, وہ اس کا جس کی بیوی مر جائے. تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل, یہ میں بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں. آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے, ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڈ سے ہو کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں. تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو. اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو, کیونکہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے سے. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو. ابا ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اماں کو جا کے صلواتیں سن, یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آگے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں, بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی تھیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کیا خیال ہے بھائی, ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی بیٹے سے بھی. بھائی ہم آ گئے, تمہاری مرضی, پاؤں دبا دو, سر دبا دو, سر پہ مالش کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے یار, بیٹا خدمت نہیں کر رہا, بہو پوچھتی نہیں ہے. او بھائی آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے, اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں. کر رہا ہے بھائی ثواب ملے گا, نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں, صحیح ہے نا. تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں, اگر میں 100 سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا اسٹائل کچھ اور ہوتا. جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو, ہینٹر لے کے دھنائی لگاؤ اس کی. لیکن چینج ہو گیا زمانہ, کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دین نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا. تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو, یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی. تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو, لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. میرا اصول ہے, مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں, تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں, ورنہ نہیں دیتا. کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن, کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں, پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے. ورنہ ٹینشن, یار پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دے نہیں رہا, پیسے کھا کے. او بھائی اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا, اور صحت برباد ہو رہی ہے, یہ زیادہ عذاب ہے. تو ٹینشن پالنی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی ہسٹری چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, اتنا لکھایا, اتنی تربیت کی, کم بخت کیا نکلا. رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے, رو رہے ہیں آنسوؤں سے. میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے, یہ جو رو رہے ہو نا یہ فالٹ کس کا ہے. میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے. 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا.
کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. وہ اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی, بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے, یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, گریبی ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں نا بچے زیادہ ہوں گے تو بگڑیں گے, نا بھائی, اتنے بچے پیدا کرو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک پیدا ہوا 2 ہوئے, بگڑ گئے نا زندگی عذاب بن جاتی ہے. 8, 10, 15, 20 ہوں گے تو یار ایک تو نکلے گا نا, ایک تو ڈھنگ کا نکلے گا بھائی. جب آپ گاڑی میں جاتے ہو 4 ٹائر تو ہوتے ہیں کہ اسپیئر میں رکھا اس لیے ہوتا ہے کہ یار ان میں سے ایک پھٹ گیا تو دوسرا لگا دیں گے. تو بچوں کی اہمیت ٹائر سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. زندگی کی جیسے اپنی گاڑی کے لیے ٹائر چاہیے تو زندگی کی گاڑی اولاد سے ہی تو چلتی ہے, اولاد ہی تو ہے جو آپ کی والے وارث ہے. ایک بچہ بھی کام کا نکل جائے نا بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی خدمت کرتا ہے, کاروبار میں بھی ساتھ دیتا ہے, دین میں بھی ساتھ دیتا ہے, ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے اولاد اگر نیک نکل آئے. تو اتنے بچے ہونے چاہیے کہ ایک تو ان میں نکلے گا ہی, باقی اسپیئر میں گریبی ہے. اسپیئر والا ٹائر اگر پڑا ہوا ہو تو بھی اتنا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر صحیح ہو تو ماشاءاللہ ایک تسلی رہتی ہے یار چلو ایک اسپیئر میں یہ بھی ہے. تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں, نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا, نہ نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڈا ہو گیا, میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ. یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں اگلے والے کو. جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بے غیرت ہوگا تو بھاگے گا, بہت بڑا بے غیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نا, وہ کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں. تو وہ کیا کرے گا, بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے دھنائی. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ, نہ رشتہ داروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلاں موقع پہ میرا چاچا میرے کام آئے گا, میرا ماموں میرے کام آئے گا, میرا بھائی میرے کام آئے گا, میری ممانی میرے کام آئے گی. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پہ اعتماد کرے, اپنا الو سیدھا رکھے. بھائی میں کسی پہ نہ ظلم کروں گا, میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. کسی نے کرنا ہے ثواب کے لیے کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے. ہم آپ پہ ڈیپینڈ بولو بھائی ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے, جب اپنی بیٹی کی شادی کرو نا, داماد دیکھو کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ گھر والوں کے خرچے پہ پل رہا ہے بیڑا غرق نہ کر دے کہیں, کیونکہ پھر پالیسیاں اس کی نہیں چلتی بیوی پہ, کس کی چلتی ہیں؟ ابا اماں کی چل رہی ہوتی ہیں. وہ نہ الگ ہو سکتا ہے نہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. تو ابا اماں اگر نیک نکلے تو بہت اچھا ہے, اگر وہ برے نکلے تو بیڑا غرق کس کا ہوتا ہے؟ بہو کا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب وہ چلا ہی نہیں سکتا, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو گھر سے نکال دیا, میں کہاں جاؤں گا. اب وہ ساس سسر پکڑ کے بہو کا قیمہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا میاں ہمارے تابع ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہر ساس بہو ایسے نہیں, ساس سسر ایسے نہیں ہوتے. آپ کے علاوہ ساس سسروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو میرا بیان نہیں سن رہے, وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو اور تعاون کرتے ہیں, بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں. ہر جگہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی جا کے کسی پہ شک کرنا نہ شروع کر دیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. شیطان غلط بھی لے کے جاتا ہے انسان کو. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کچومڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو, بیگم صاحبہ اگر جاب کرنے والی ہے وہ پھر آپ کی نہیں چلے گی, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنا کھاتی ہے. صحیح ہے نا, وہ اپنا کھاتی ہے, اس کو آپ کے انڈے پراٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری بیوی میری مانتی نہیں ہے, تو میں نے کہا کیوں مانے گی؟ جب وہ اپنا کھا رہی ہے, وہ اسٹیبل ہے, وہ آپ کو نچوڑے گی, کہے گی جب تک اس سے جوس نکل رہا ہے اس کو نچوڑو, جب یہ چوسے ہوئے آم کی طرح ہو گیا, جوس ختم ہو گیا, ڈسٹ بن میں پھینکو اس کو. آپ کا ساتھ وہ دے گی کہ آپ اس کو ساری زندگی, سیزن چل رہا ہے بھائی, اخلاقیات تیل لینے گئے ہوئے آج کل, ٹھیک ہے نا. وہ پرانا زمانہ تھا جب میرا میاں ہے تو کوئی بات نہیں, میں بھی کھلا رہی ہوں, ہے تو میاں ہی نا. وہ پرانے دور کے پرانے وقتوں کی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ.
اب سیزن یہی چل رہا ہے, تو اپنے آپ کو سیزن کے حساب سے مینیج کرو بھائی. شادی کرو, بولو بھائی جاب والی بیگم نہیں چاہیے. اور اللہ نے شوہر کے مرد کے مال میں برکت دی ہے, برکت, بہت برکت دی ہے, خود کھلاتا ہے برکت ہوتی ہے. عورت کی آمدن میں برکت نہیں ہے, یاد رکھو. اگر گھر عورت کے حوالے کر دو, کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے نا, بیڑا غرق. تو جو جاب مجبوری میں کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ نیچر کے خلاف ہے. اس سے گھر کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے, عورت کا بھی سکون خراب, آپ کا بھی خراب ہو. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہر قوم میں, اب ختم ہو گیا. مرد کھلائے گا, باقی سب کھائیں گے گھر میں. اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بھائی, کھلانے کا اپنا مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے, کسی سے کوئی لالچ اور طمع مت رکھو. کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا. اپنا حق ادا کرتے رہو. دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی آئے, اللہ کے لیے, ریٹرن کے لیے نہیں. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی, جڑے گی نہیں. آپ اچھا سلوک کریں, بھائی میں آخرت چاہتا ہوں, بس آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے نماز روزے کی طرح. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ریٹرن آپ دے دو, اچھی بات ہے, نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم امیدیں لگا کے ہی نہیں بیٹھتے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں بھائی ویسے ہی چلتے رہیں, ہم تو اسی طرح بتا سکتے. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ مسجد کے امام کا ہے, بیٹے کا حق نہیں ہے. امام جو ہے نا وہ متولی وارث ہوتا ہے سب سے پہلے. میرے گھر کے سامنے بھائی میں نے کہا فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو یار. یہ دیوبندی بریلوی کی باتیں بالکل اس قسم کے پرچیاں نہ دیا کریں, اس سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو حضرات 3 طلاقوں کو ایک تصور کرتے ہیں تو کیا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے اور ہمارے نزدیک یہ 3 کتنی شمار ہوں گی؟ نیز اگر عورت دیوبندی مسلک پر اور شوہر غیر مقلد میں سے ہو تو کیا عورت کے لیے؟ بھائی غیر مقلدین جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے, قرآن و حدیث کے 100% خلاف ہے, اجماع صحابہ کے خلاف ہے, 4 ائمہ کے خلاف ہے. اس لیے اہل حدیث کے لیے بھی اس پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. 3 قرآن سے بھی 3 ہی ہوتی ہیں. میں اس دن ٹی وی میں پروگرام رمضان میں دیکھ رہا تھا, انٹرنیٹ پہ, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ ٹی وی چینل آ رہا تھا, اس میں ایک اہل حدیث عالم بیٹھے تھے اور ایک دوسرے بھی عالم بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا تو انہیں اہل حدیث نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. وہ دوسرے بیٹھے ہوئے خاموش. میں نے کہا کتنی بڑی مسٹیک ان عالم نے کی ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک سمجھی جائے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. سیریس حدیث کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, بعض دفعہ اس کا ترجمہ غلط ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہوتا ہے. قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کے اجماع سے صاف پتہ چلتا ہے 3 دے دی 3 ختم. 1 مجلس میں دی ہوں, 3 مجلس میں دی ہوں, 3 مہینے میں دی ہوں. کوئی بھی اہل حدیث عالم اس معاملے میں میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, ان کے پاس دلائل ہے, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لائیو کیمرے سے ریکارڈنگ نہیں سوری لائیو چلا دی جائے. یہ جو پروگرام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لائیو چلا دیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو. جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے, اور اس میں جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو اس میں لفاظی, اور صحابہ سے زیادہ حدیثیں کون سمجھتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو, ضعیف سند سے بھی دکھا دو, مان لوں گا, جس میں کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. ضعیف سند بھی ماننے کے لیے تیار ہوں, اور میں آپ کو درجنوں روایتیں حدیثیں دکھا سکتا ہوں صحیح سند سے جس میں صحابہ نے 3 طلاق کو, ایک مجلس کی 3 کو 3 کہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ابن تیمیہ نے 7ویں صدی ہجری میں شروع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا 3 ایک ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے امام طحاوی کے دور میں رافضی شیعہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. شیعہ حضرات کہتے ہیں 3 نہیں ہوتی. حدیث میں سے بھی بہت سے اس پہ رد کر چکے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے, 3 ہی ہوتی ہیں. اور اگر نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بٹھا دیں کہیں, کیونکہ میں اس طرح جب ریکارڈنگ کرواتا ہوں نا, ایک دلیل یہاں سے وہاں سے جواب آئے گا, پھر یہاں سے ایک لامتناہی سلسلہ چلتا ہے, لامتناہی. جیسے میں نے ابھی بتایا نا, انجینئر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ابھی میں نے جوابات دیے نا, اس نے پھر کچھ الٹے سیدھے جوابات, جو بات پوچھی جائے. اور پھر میرا ایک خیانت یہ ہوئی ہے, میرا ایک کلپ آدھا چلا کے اس کے جواب دیے ہیں, حالانکہ وہ پورا چلاتے تو اس میں جواب موجود تھا. آدھا کلپ چلا کے اس کا جواب دے دیے, نیچے لوگوں کے کمنٹس میرے خلاف لعنت ہیں. تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا
تمیز سے بیٹھو. اب میں انجینئر سے دوبارہ کہتا ہوں, آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنے چمچے کو میرے پاس بھیجو, یا کوئی پوائنٹ بتاؤ, میں آپ کے چمچے کے پاس جاؤں گا جو آپ سے سوالات پوچھتا ہے. میں اسے ریٹن میں سوال لکھ کے دوں گا اور اس کی لائیو ریکارڈنگ چلاؤں گا کہ دیکھو لوگوں, میں اس کو چمچے کو یہ سوال دے رہا ہوں, اور چمچے کی ذمہ داری ہے کہ یہ والے سوال جا کے پوچھے, یہ والے, اور یہ اس کے الفاظ چینج نہ کرے کیونکہ پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ. اور وہ چمچا کیمرے میں کہے کہ ہاں مفتی طارق مسعود ہے میرے سامنے, کوئی اور ان کی شکل کا آدمی نہیں ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی والے سوال انہوں نے دیے, وہ پڑھ کے سنائے. پھر وہ والے سوال انجینئر کے سامنے جا کے پڑھے جائیں کہ مفتی صاحب نے جو کمبخت اصل سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا, وہ نہیں تھا جو آپ نے پہلے گھمایا ہے, اور جو مفتی صاحب نے دلیل دی تھی وہ یہ لکھی ہوئی ہے, یہ جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا. تو چمچے کی ملاقات کوئی مجھ سے کروائے لائیو ریکارڈنگ میں, چمچے کو میں سوالات دوں گا. میں چمچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی اپنا چمچہ ہونے کا ثبوت دیا. اس نے کہا ایسا خاندانی چمچہ آج تک مارکیٹ میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کو جو سوال دیا جائے ذرا بھی دائیں بائیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ انجینئر اس سوال کو گھما کے وہ اپنے حساب سے بتا کے پیش کرتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چمچے کی ریکارڈنگ ہو تو وہ چمچہ میرا نمائندہ بن کے چلا جائے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ سوال آپ سے پوچھے ہیں اور ریکارڈنگ کر لی ہے, ان میں چینجنگ نہیں ہو سکتا. اللہ کا واسطہ ان کے جواب دے دو, ورنہ معاملہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو فسادی عورتیں جو محلے میں ہوتی ہیں نا, ادھر کی ادھر سنائی, تو یہ ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ میں نے ایک بیان دیا, ادھر سے 10 جوابات آ گئے, ان میں میرے بیان کا جواب نہیں ہوتا, یا میرا بیان آدھا ہوتا ہے پورا ہوتا نہیں ہے, یا وہ جواب بن نہیں رہا ہوتا, لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, یہاں پہ حدیث یہاں لگانے کی کہاں لگا رہا ہے, تو وہ میں ہائی لائٹ کروں گا نا. اب میں جواب دوں, پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, تو بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں بھی اہل حدیث حضرات کے 100 دفعہ احترام کے باوجود ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں, سب قرآن و حدیث ہی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے 3 طلاق کے مسئلے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں, یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں فلانے دیوبندی مولانا نے لکھا ہے, فلانے ڈمکانے کو چھوڑو, بات کرو قرآن و حدیث کی, صحابہ کرام کی, اور مجتہدین میں 4 ائمہ کی. صحابہ اور بلکہ تابعین میں بھی کوئی ضعیف سند دکھا دو جس میں صاف لفظوں میں ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کسی تابعی نے 1 قرار دیا ہے. سند دکھاؤ, چلے بھلے ضعیف سند ہی کیوں نہ ہو, ککھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, صرف گھمائی پھرائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ بیان جائے گا تو لوگوں حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے, یہ والی حدیث, یہ والی حدیث. ارے بابا وہ عربی میں کچھ اور ہوتی ہے, اردو میں کچھ اور ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں آ کے نا حدیثیں بھی آج کل چینج ہو رہی ہیں. تو عربی میں جو حدیث ہے, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمنٹ بازی سے کچھ نہیں ہوتا, تمیز سے بیٹھ جاؤ. میں مناظر نہیں ہوں, میں پھڈے باز نہیں ہوں. اور دیکھو مناظروں میں پھڈے ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہر مناظرے میں ہوتے بھی نہیں ہیں. نمبر 2, جو پھڈا کرے گا وہ بھی لائیو آ جائے گا نا, یہ گڑبڑ کر رہا ہے. جو پھڈا کرے گا تو وہ پبلک کو پتہ چل جائے گا, دیکھو وہ فلاں تمیز سے بات کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, پھڈے بازی کر رہا ہے. تو مناظرہ ہم کرنا ہی نہیں, ہم نے تو تمیز سے محبت سے بیٹھ کے بھائی بندی والی باتیں کرنی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اجماعی ہے, اس میں ہم جو ہے وہ 2 رائے نہیں ہو سکتی. چلو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. طلاقیں دینے سے پہلے زبان پہ کنٹرول, 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, کنٹرول کیا کریں, ٹھیک ہے نا. جب ہو دے دیں تو پھر یہ رویا نہ کریں بیٹھ کے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.